کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے۔ دین کو پھیلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، یہ معافی تمہیں دنیا میں مانگنی تھی، وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی؟ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی کھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی کھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیو اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں۔ تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانۃ مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری،
माँ की फरमा बरदारी। फिर बताता हूँ, वा कौम हो व अदना सदीक हो, और दोस्त को करीब करेंगे, व अक्सा अबा हो, और बाप को धक्के देंगे, और शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी, वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा, और वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में नफरत की फिजा कायम हो जाएगी, और फिर कबारियत की आग भड़क उठेगी, वज़हरतिल कैनात वल मआज़िफ, नाचने वालियां गाने वालियां आम हो जाएंगी, तरम हो जाएंगी, मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगी। जब ये सारे काम होंगे तो फिर मेरा अल्लाह अपने अजाब के दरवाजे खोल देगा, गजब के दरवाजे खोल देगा। जब तक तौबा नहीं करेंगे अल्लाह के दरवाजे नहीं खुलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। हाँ, माँ की नाफरमानी पे क़यामत कायम हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ चुका होता, और इधर से मेरी माँ मुझे कहती, बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता। आपने फरमाया उमर, अली, तेरे दौर में एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा अवैस, उसका कबीला होगा आमिर, उसकी शाख होगी कर्न, उसका कद होगा दरमियाना, उसका रंग होगा काला, उसकी कमर पे सफेद निशान होगा। उमर, तू उससे दुआ करवाना, अली तू उससे दुआ करवाना। उमर अली के टूटे बाल के बराबर अवैस करनी नहीं है, लेकिन अल्लाह का नबी कह रहा है अवैस से दुआ करवाना। क्यों या रसूल अल्लाह? का इसलिए कि अवैस ने माँ की खिदमत करके अल्लाह को ऐसे राजी कर लिया है, जब वो हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। सारी दुनिया जन्नत को चलेगी, अवैस भी जन्नत को चलेगा। जन्नत वालों को जन्नत में जाने दिया जाएगा, अवैस को रोक लिया जाएगा। वो कहेगा, या अल्लाह मुझे क्यों रोका है? तो अल्लाह फरमाएगा, तू खड़ा हो जा और जहन्नम के लोगों पर नजर दौड़ा। जिसको तू कहेगा, तेरी तुफैल आज मैं लाखों लोगों को जन्नत में डालूंगा। किस वजह से? तेरी माँ की खिदमत से। अब कहा, मैं जन्नत में गया, मैंने कुरान की तिलावत सुनी, मैंने पूछा ये कौन तिलावत कर रहा है? मुझे कहा गया ये हारिसा तिलावत कर रहा है। मैंने पूछा, हारिसा तो दुनिया में है, वो तो मरा नहीं, वो तो जन्नत में पहुंचा नहीं, तो जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज कैसे पहुंच रही है? ये इस मजमे को सुनाने के लिए कितने स्पीकर चल रहे हैं? 7 आसमान पर हारिसा की आवाज बगैर स्पीकर के क्यों जा रही है? तो जवाब मिला कि माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह ने खुश होकर कहा है, जब कुरान पढ़े सारी जन्नत को सुनाया जाए। भाइयों, हम इज्तिमाई गुनाहों से तौबा करें, इनफरादी गुनाहों से तौबा करें, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सीरत और सूरत पर आए। हमारी पहचान पठान पनाना हो, हमारी पहचान पंजाबी पनाना हो, हमारी पहचान बलोची बरोही पनाना हो, हमारी पहचान सिंधी पनाना हो, हमारी पहचान मुहाजिर पनाना हो, हमारी पहचान अरबियत न हो, ईरानियत न हो, तुर्किस्तानियत न हो, तुर्कमानिस्तानियत न हो, हिंदियत न हो, पाकिस्तानियत न हो। हमारी एक पहचान, हमारी एक पहचान, हमारी एक पहचान, हमारी एक पहचान, हमारी एक पहचान। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हमारे मर्द भी गुलाम मुस्तफा बने, हमारी औरतें भी गुलाम मोहम्मद बने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और प्यारी जिंदगी को हम अपनाने वाले बने। मेरे नबी की हर अदा महफूज है, तुम अमल करने वाले बनो। हर शय मौजूद है, तुम अमल करने वाले बनो। हर तरीका मौजूद है, तुम ढूंढने वाले बनो। हर शय लिखी पड़ी है, तुम चाहने वाले बनो। मेरे अल्लाह ने कायनात में एक हस्ती से प्यार किया, प्यार प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हबीबुल्लाह, वो हबीबुल्लाह और हबीबुल्लाह और रसूलुल्लाह और नबीउल्लाह और मोहम्मद और अहमद और माही और हाशिर और आकिब और फातिह और खातिम और अबुल कासिम और ताहा और यासीन, ये नाम रखे। तू शाहिद
تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، والنجم اذا ہوا مجھے قسم ہے تاروں بھری رات مجھے تاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بول نہیں بولتا، یہ انک لعلی خلق عظیم یہ اونچے اخلاق والا ہے، یہ للعالمین نذیرا سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طہ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموات، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخنات، بن ایام، بن مقصر، بن ناحث، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملحلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے۔ طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی۔ جب میرا نبی غمگین ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے؟ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی، آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی آپ بہت ناراض ہو گئے، ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے۔ تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے، تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا۔ آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے نہیں۔ پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا، بے قابو ہوتا ہے۔ آپ اپنے غصے کو دباتے تھے، اور آپ انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں، یہ جگہ، یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، رگ۔ جب آپ کو غصہ آتا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، ایسے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے۔ یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ آپ ایسے کرتے تھے۔ جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلا تھا، ادھر سے کسی ساتھ آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے ہی بیٹھتے تھے۔ آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی کیا بات ہے، حالانکہ اتنا کافی ہے، جی کیا بات ہے، یا رسول اللہ، جی کیا بات ہے،
اتنا کافی ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے ایسے. پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات. پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے. پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ یوں نہیں. کتنا اوکھا کام ہے. اب پورا ایسے مڑتے پھر جی فرمائیے کیا بات. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے. ایک بدو نے تلوار اٹھائی سوتے میں. عربوں میں دستور تھا سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے. سوتے کو نہیں مارتے تھے جگہ کے مارتے تھے. تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی ایسے رکھی. کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا کون بچائے گا. تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا اللہ بچائے گا. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا. وہ پیچھے گرا تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی. کہ اب تجھے کون بچائے گا. کہنے لگا مجھے معافی دے دو. آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا. کلمہ پڑھتے ہو. کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کلمہ نہیں پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھتے ہو. کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کہ جاؤ معاف کر دیا. بعد میں ایمان قبول کیا. اپنے قبیلے میں گیا ایمان وہاں جا کے قبول کیا. اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. یہ میرے نبی کا درگزر ہے. یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے. میرے بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو. 3 کام کر لو. 3 کام کر لو. تصل من قطعک جو توڑے اس سے جوڑو. تصل من قطعک جو توڑے اس سے جوڑو. تصل من قطعک جو توڑے اس سے جوڑو. وتوتی من حرمک جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. وتعفو عمن ظلمک جو ظلم کرے معاف کر دو. بڑا اوکھا کام ہے. بڑا مشکل کام ہے. سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے. 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے. پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے. توڑنے والے سے جوڑو. زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو. مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن. بنارس والوں میں ضامن. تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو. جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو. اللہ کے نبی سے لے لو. میرے بھائیو امت ٹوٹ چکی ہے. امت گروہوں میں بٹ چکی ہے. اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی دشمنی کی. میرے بھائیو ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا. بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے. لیکن ہم قوم سے پہلے ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے ہوا سماکم المسلمین من قبل. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا. اور یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اور ہم نے کیا کیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے 7 زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. 7 زمین آسمان سے زیادہ پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے. آگے جب اللہ بتائے گا. آپ ہنستے تھے مسکراتے تھے. کبھی ہاں 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 کر کے نہیں ہنسے. آپ ہنسے صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے. ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے ایسے. بس آپ کے مسکراہٹ ایسے اتنی. پھر کبھی ہاں ہاں اتنی ہوتی تھی. اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے. پورا منہ کھولا لیکن ہاں نہیں کیا. ہنسی ہوتی تھی. میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں. منہ کھلتا تھا اور آپ کی آخری داڑھیں یہ داڑھیں نظر آتی تھیں ہنسنے کی وجہ سے. اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے ایسے جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی گجرات ایسے ایک جاتی ہے بالکل پتلی لکیر نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے. تو جب ہمارے نبی آپ کے پہلے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا. یہ اوپر والے 2 نیچے والے 2 4 ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. ایسے ملے ہوئے نہیں تھے. تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. اوپر کے 4 نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا. تو ویسا جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور وہ اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے. جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہے. آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی. ادعج موٹی آنکھ تھی. اشکل لمبی آنکھ تھی.
اور اونٹ میں سرخ ڈورے تھے، اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا، احور پتلی سیاہ سفیدی سفید، اہدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز، اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پہ نظر دوڑ، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا۔ تم عمل کرنے والے بنو، اپنے نبی کی نقل دیکھو۔ ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں؟ تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو۔ تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو۔ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا۔ تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے۔ اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو۔ اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے قلم تیرے ہیں۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، غنی بن تھا، ماتھا چوڑا تھا، واسع شبیل، رجل الشعر، بال مغریالے تھے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھی، من غیر قرن، یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا، یتلألؤ وجهه تلألؤ البدر، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی۔ تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے۔ اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا، اب وہ سوئی کدھر گئی، ایسے کدھر گئی، اتنے میں میرا حبیب کمرے میں داخل ہوا، محمد مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، روشنی میں لوہا چمکتا ہے، تو میرے نبی جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا۔ تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی داڑھی کھلی تھی، کتنا لحیہ، فی لحیتہ کفافہ، فی عینہ دعوہ، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع، حسن الخلق، لم تعبہ خجلا، لم تجر بہ سقلا، وسیم قسیم۔ ہائے ہائے کیا کلمات ہیں، یہ موتی پرو دیے ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا، روپ اس کا نہ کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا حسین کہ نظر کرے نہ، ایسا جمال والا کہ نظر ٹکے نہ، ایسی ہیبت والا کہ دل کانپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے، چمکتا چہرہ، بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بھری مد بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی، اس لیے ہے آواز ہی ایسی تھی، آواز ہی ایسی تھی۔ پھر تمہیں سناؤں ایک مزے کی بات، تم دنیا میں گانے نہ سنو، تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے، ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے، توڑ دو کیسٹیں گانے کی، اور قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، اور موت تک صبر کر لو، صرف موت تک صبر کر لو، کان بند کر لو، چاہے وہ دغا وئی ہو،
اور چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک دفعہ کان بند کر لو، نہیں سننا، نہیں سننا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آہا آہا، پھر کیا ہوگا؟ واہ واہ، میرا نبی کہے، میرا اللہ کہے گا، میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ باقاعدہ آواز ندا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا۔ اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر۔ میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں تبلے کی تھاپ نہ سنی، گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی، آ آ آ آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں۔ کس سے؟ اے جنت کے حورو، آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے۔ میں نے کہا پاگل دیوانہ، 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت ساز ہوگی، ہوا موسیقار ہوگی، سر 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 جنت کی عورت کا ہوگا، دھن دھن جنت کے درختوں کی ہوگی، جنت کی دھن اور عورت کا سر، حور کا سر اور جنت کی دھن، اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی۔ یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا۔ 70 سال، 70 سال، 70 سال۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ میرے رب کی قسم، نہ کروٹ بدل سکے گا، نہ پلک جھپک سکے گا۔ 70 برس گانے کی لذت لے گا اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا۔ ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے۔ اللہ کہے گا اس سے اچھی سنوں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارق المنبر، اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا۔ داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی، پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر۔ آج داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا سر ہوگا، تیرا کان ہوگا، ان کی آواز ہوگی۔ میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنا رہا ہوں۔ اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا۔ پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کی درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر۔ میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس سے اچھا کوئی ہے؟ کہاں؟ سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناش نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے۔ آئے ہائے آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے۔ وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی، اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا، وہ جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی،
पत्तों की सरसराहट रुक गई। अब जन्नत भी हमातन गोश, नहरें हमातन गोश, हूरें हमातन गोश, ईमान वाली बीबियां, ईमान वाले मर्द, अंबिया, रुsul, मुरसलीन, जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील सब सुनने में लगे हुए हैं और मेरा रब कुरान पढ़ के सुना रहा है। फी सौतिही सहल, मेरे नबी की आवाज में जादू था। पूरी जिंदगी महफूज है, मौजूद है। ये तो मैं अपने नबी की जिंदगी बता रहा हूं, मेरे नबी की तो बकरियां भी महफूज हैं। मेरे नबी की 9 बकरियां थी, 9। अच्छा, अगर मैं ये बात ना बताऊं और तुम्हें क़यामत तक, मौत तक ना पता चले तो हमारी शरीयत में क्या फर्क पड़ता है? मौत साहब, क्या शरीयत में क्या फर्क पड़ता है कि हमारे नबी की 9 बकरियां थी, एक आदमी को नहीं पता तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे रब ने अपने हबीब से प्यार किया। जिससे प्यार होता है उसकी हर शय को महफूज करके रखा जाता है। मेरे रब ने अपने नबी की बकरियों के नाम भी 14 सदी गुजरने के बाद तक महफूज रखे हुए हैं। अजवा, सुकिया, बरका, वरसा, जमजम, इतलाल, इतराब, अमरा, गैसा, ये 9 बकरियों के नाम हैं। और 10वां बकरा युमन बकरा था, उसका नाम था युमन। इसमें आपकी बकरी कमरा आपकी जिंदगी में मर गई। मेरे रब ने जिस प्यार जो किया, मैं डरता हूं लफ्ज इश्क कहने से, वरना मैं अपनी फितरत से मजबूर होकर कह जाऊं तो मुजरिम ना होऊंगा कि मेरे रब ने अपने महबूब से इश्क किया है। प्यार ही नहीं, इश्क किया है। पर पता नहीं उलमा फतवा ना लगा दें, इसलिए मैं नहीं कहता हूं। एक ही तो हस्ती है जिससे प्यार किया है। वह तुम मोहम्मद मुस्तफा बन के दिखा दो, उनकी गुलामी करके दिखा दो, उनके रूप में ढल के दिखा दो, उनकी जिंदगी को जिंदगी बना लो, तो मेरे रब की रहमत के, बरकत के, हिफाजत के दरवाजे अल्लाह खोल के दिखा देगा। तो मेरे भाइयों, हुकूमतें हमारा मसला हल नहीं कर सकती, हुकूमतें अमन कायम नहीं कर सकती। कितना ही फसाद है, हम अल्लाह के दरबार में झुक जाएं, हम अल्लाह के दरबार में झुक जाएं और हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और मेरे भाइयों, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या अल्लाह की जहन्नम को पानी से बुझा दो, या हशर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफा के सामने होने से इनकार कर दो। मैं नहीं जाता, कब्र में जाने से मुनकर हो जाओ, इनकार कर दो, हिसाब किताब से इनकार करके दिखा दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो मैं हाथ जोड़ता हूं, तौबा करो, गलत जिंदगी से वापस आ जाओ, मजलूम बन जाओ, माफ कर दो। अल्लाह तुम्हारा साथी, अल्लाह की रहमत का तुम साया, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे आगे पीछे, जन्नतुल फिरदौस तुम्हारे लिए आरास्ता पैरास्ता, जन्नत की हूरें तुम्हें जाम पिलाने के लिए तैयार। और जन्नत की हूरों को छोड़ो, तुम उस मकाम पे पहुंचोगे अगर तुम माफ करने वाले बने, मजलूम बन के मरे तो तुम्हारा रब करवसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। आजा, अरे 4 दिन का सब्र करके आजा, फिर क्या होगा? तेरे रब के हाथ में जाम होगा और तुम्हें तेरा रब खुद पिलाएगा। माफ करना सिखाया, दरगुजर करना सिखाया। 20 साल कत्ल के मंसूबे बनाने वाले मक्का वाले, जब मक्का फतह हुआ और आप बैतुल्लाह के दरवाजे पर यूं दोनों चौखटों पर हाथ रखकर ऐसे खड़े हुए, एक हाथ इधर रखा हुआ, एक इधर रखा हुआ, सामने मक्के के मुजरिम, कातिल, चचा के कातिल, औलाद के कातिल, सहाबा के कातिल, हमजा के कातिल, और ऐसे बड़े जान निसारों के कातिल सामने खड़े हुए हैं और आप ऐसे हाथ करके खड़े हुए हैं और आप फरमा रहे हैं, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। तो मक्के वाले इंतजार में हैं कि अब ये हुक्म देंगे और हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी और हमें कत्ल कर दिया जाएगा और हमारा खून बहा दिया जाएगा। तो ज़ुहैल बिन अमर ने कहा, आप सखी हैं, सखी के बेटे हैं, हमें आपसे खैर की उम्मीद है। 20 साल टक्कर लेने वाले, कत्ल के मंसूबे बनाने वाले, कत्ल तक पहुंचने वाले, हमजा को शहीद करने वाले, ऐसे मुसअब बिन उमैर को शहीद करने वाले, बड़े अजीम साथियों को शहीद करने वाले सामने खड़े हैं और आप फरमा रहे हैं
جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ چچا کا قاتل ویشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ویشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا، اور مدینے تک پہنچا۔ اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ ویشی آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا، آپ ایسے ہوئے۔ فلم یروہ الا بی قائما، ویشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا۔ آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ ویشی ہے۔ ٹھک 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 تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے، تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے۔ یا رسول اللہ، وحش وحش، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں گردن اڑاؤں، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں۔ ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں۔ ہائے ہائے، رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے؟ پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو، ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، سر جھکا لو، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو ویشی ہے؟ کہ جی ہاں میں ویشی ہوں۔ تو آپ نے کہا اقعد، بیٹھو میرے آگے، سامنے بٹھایا۔ تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ تو نے کیسے قتل کیا؟ تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال۔ یا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے ایک کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا، اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے، تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہیں مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل کر دے گا، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا۔ 7 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ قصہ سنا فرمایا ویحک غیب عنی، ویشی تجھے تیرا ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان،
لیکن تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے. جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے. جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے. اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں. کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسلے تو نیچے آ کر گریں. یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے. کتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے. میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. تو بولو نیت کرتے ہو، بولو نیت کرتے ہو. اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے، فوجیں حل نہیں کر سکتی، تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے اور اللہ حل کرے گا. محمد مصطفیٰ کی غلامی سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑھائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنیاں تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے. پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں. 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی، توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے، 7 آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے. ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں. تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے 7 آسمان پہ روشنیاں کی ہیں. جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا اور اکثر نوجوان ہیں تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ. ہتھیار پھینک دو اور کہو یا اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا. پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے. اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا. وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولی ہے، وہ شہید ہے. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. تو میرے بھائیو آپ کی توبہ پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی. جتنی جلدی اللہ مانتا ہے یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا. ساری زمین گناہوں سے بھر دی، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا. ساری دھرتی سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دیے، یا اللہ معاف،
تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا. ابھی تمہیں 100 قتل والے کی بات تو سنائی کہ اللہ نے کہا چلو جنت میں لے جاؤ, مقتولوں کو ہم خود ہی جزا دے دیں گے, بدلہ دے دیں گے. تو توبہ تو کر لی نا سب نے بھائی, پکی توبہ کی ہے نا. اور انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے, سارے لگاؤ گے, ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. اتنوں کو میں نا ماشاءاللہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس سال کے اندر کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے. دین کو پلائیں, بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.